کا رب شرح لی صدری، جا رہا ہوں اس کے دربار میں، تیری توحید کا نعرہ لگانا ہے، مولا میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے، میرا معاملہ آسان کر دے۔ میرا بھائی ہارون میری نسبت ذرا زیادہ فصیح اللسان ہے، بیان کرنے کی قوت اس کے پاس زیادہ ہے، قادر الکلام ہے، اسے بھی میرا معاون اور وزیر بنا۔ ایک ہوتا ہے اور دو میں بیان کروں وہ میری تائید کرے، دربار ہے اس کا کوئی تو میرے ساتھ بھی ہو۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی جو میرے زبان میں فصاحت موجود نہیں وہ فصاحت پیدا کر دے۔ یہاں اگرچہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور اس کا سبب یہ بنا کہ یہ فرعون کے گھر پل رہے تھے، انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی بچپن میں، داڑھی پکڑ کے کھینچت، تو فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے تیور اچھے نہیں لگتے۔ اس نے کہا بچہ ہے، اسے کیا پتہ ہے تو کون ہے، اس کے سامنے انگارے رکھ اور ہیرے رکھ، اسے ہیرے اور انگاروں کے درمیان تمیز نہیں ہے۔ وہ رکھے گئے، حضرت موسیٰ نے انگارہ اٹھایا زبان پہ رکھ لی، یہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انگارے کو اٹھا کے زبان تک کون لا سکتا ہے جی؟ ایک بچہ ہے، اس نے انگارہ پکڑا ہے، اتنا گرم انگارہ، دیکھتا ہوا انگارہ پکڑ کے وہ اپنی زبان تک لے آئے، یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ قادر الکلام ہونا، زبان کا فصیح ہونا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں فصیح اللسان ہو جاؤں، بیان میرا اس طرح ہو کہ لوگوں پر وہ بیان اثر انداز ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سرگودا کے رہنے والے ہیں یا میاں والی کے رہنے والے ہیں، آپ 10 سال کسی اور شہر میں رہیں تو دوسرے شہر کی جو زبان ہے نا وہ آپ پر اثر انداز ہو جاتی، کچھ اس زبان کے محاورے آپ بولنے لگتے ہیں جو آپ کے علاقے میں نہیں بولے جاتے، آپ کے علاقے میں وہ بولنے کا طریقہ نہیں ہے جو دوسرے علاقوں میں۔ تو یہ 10 سال مدین رہے، اب مصر کی زبان اور ہے، مدین کی زبان اور، وہ مدین کی زبان کا کچھ اثر ہے جس کے بارے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا میری زبان کی لکنت دور کر دے اور میرا سینہ کھول دے۔ لکنت کا ہونا یہ عیب ہے، اور نبی میں عیب نہیں پایا جاتا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ ظاہری عیب سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاک۔